بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 39 اور 40 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور متن کی عبارت ہے فَإِنْ كَانَ اعْتِقَادًا لِنِسْبَةٍ خَبَرِيَّةٍ فَتَصْدِيقٌ وَحُكْمٌ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ علم کی تصور ساذج اور تصدیق کی طرف تقسیم فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ تصدیق کے سلسلے میں مناطقہ کے 3 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، یعنی محکوم علیہ، محکوم بہی اور نسبت تامہ خبریہ، ان 3 تصورات، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز حکم یعنی اذعان و اعتقاد کے مجموعے کا نام تصدیق ہے۔ یہ امام رازی کا مذہب ہے۔ تو امام رازی کے مذہب کے اعتبار سے تصورات ثلاثہ یعنی محکوم علیہ، محکوم بہی اور نسبت خبریہ، یہ تینوں بھی تصدیق کے ارکان ہیں، اور حکم یعنی اذعان و اعتقاد بھی تصدیق کا ایک رکن ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا حکم کی شرط کے ساتھ، یعنی اس مذہب کی روح سے تصورات ثلاثہ یعنی محکوم علیہ، محکوم بہی اور نسبت خبریہ یہ تصدیق کے ارکان ہیں، اور حکم یعنی اذعان و اعتقاد یہ تصدیق کا رکن نہیں ہے بلکہ یہ شرط ہے۔ تو اس مذہب کی روح سے تصدیق نام ہے تصور مع الحکم کا، کہ تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے ارکان ہیں اور حکم یہ رکن نہیں بلکہ شرط ہے۔ یہ مذہب ہے شیخ بو علی سینا کا، کیونکہ انہوں نے علم کی تقسیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 تصور ساذج اور نمبر 2 تصور مع الحکم۔ تو تصور ساذج کو تصور ساذج کہیں گے اور تصور مع الحکم کو تصدیق کہیں گے۔ تو دیکھیں یہاں انہوں نے تصدیق کس کو قرار دیا؟ تصور مع الحکم کو۔ تصور سے مراد ہے تصورات ثلاثہ کا مجموعہ، اور کہہ رہے ہیں مع الحکم یعنی مع شرط الحکم، حکم یعنی اذعان و اعتقاد کی شرط کے ساتھ۔ تو بو علی سینا کے نزدیک تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے ارکان ہیں اور حکم یہ رکن نہیں بلکہ شرط ہے۔ تصدیق کے سلسلے میں یہ دوسرا مذہب ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ تصدیق نام ہے حکم کا، یعنی اذعان و اعتقاد یہ تصدیق ہے، اور باقی تصورات ثلاثہ یعنی محکوم علیہ، محکوم بہی اور نسبت تامہ خبریہ یہ شرط ہیں۔ تو اس مذہب کی روح سے رکن صرف اور صرف حکم ہے یعنی اذعان و اعتقاد، اور تصورات ثلاثہ یہ ارکان نہیں ہیں بلکہ یہ شرط ہے۔ یہ مذہب ہے حکما کا۔ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر حکما کا مذہب اختیار کیا ہے، یعنی تصدیق کے سلسلے میں یہ تیسرا مذہب اختیار کیا ہے، اور مصنف کے نزدیک تصدیق نام ہے حکم کا یعنی اذعان و اعتقاد کا، نسبت تامہ خبریہ کے اذعان اور اعتقاد کا نام مصنف کے نزدیک تصدیق ہے۔
باقی تصورات ثلاثہ یعنی محکوم علیہ، محکوم بہی اور نسبت تامہ خبریہ یہ ارکان نہیں ہیں بلکہ شرط ہیں۔ تو مصنف نے حکما کا مذہب اختیار کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ اعْتِقَادًا لِنِسْبَةٍ خَبَرِيَّةٍ فَتَصْدِيقٌ وَحُكْمٌ وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ سَاذَجٌ۔ فَإِنْ کانا میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، جس کا کانا میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہے جس کا مرجع ہے مطلق علم۔ تو اب مانا ہوگا تو اگر علم کسی نسبت خبریہ کے اذعان و اعتقاد کا نام ہو، تو اگر علم کسی نسبت خبریہ کا اذعان و اعتقاد ہو فتصدیق و حکم، تو وہ علم تصدیق اور حکم کہلائے گا۔ وَإِلَّا یعنی وَإِلَّمْ يَكُنْ، اور اگر وہ علم کسی نسبت خبریہ کا اذعان و اعتقاد نہ ہو تو اسے تصور ساذج کہیں گے، وہ علم تصور ساذج کہلائے گا۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ مصنف کی اس عبارت کی توضیح کرتے ہوئے سب سے پہلے تصدیق کی قسمیں بیان کر رہے ہیں اور ان کی توضیح کر رہے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ تصدیق کی 4 قسمیں ہیں، کیونکہ اگر نسبت خبریہ کا اذعان و اعتقاد اس طور پر ہو کہ جانب مخالف کا احتمال مرجوح کے طور پر باقی ہو تو اسے ظن کہتے ہیں، اور اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد جزم کی حد تک پہنچ جائے کہ جانب مخالف کا کوئی احتمال ہی باقی نہ رہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ اعتقاد واقع کے مطابق ہوگا یا واقع کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر وہ اعتقاد واقع کے مطابق نہ ہو تو اسے جہل مرکب کہیں گے، اور اگر وہ اعتقاد واقع کے مطابق ہو تو اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ اعتقاد کسی شک پیدا کرنے والے کے شک پیدا کرنے سے زوال کو قبول کرے گا یا نہیں۔ اگر وہ اعتقاد تشکیک مشکک سے زوال کے قابل ہو تو اسے تقلید کہیں گے، اور اگر زوال کو قبول نہ کرے تو اسے یقین کہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ تصدیق کی 4 قسمیں ہوئیں: ظن، جہل مرکب، تقلید اور یقین۔ اب آپ شارح علیہ الرحمہ کی عبارت دیکھیں۔ شارح کہتے ہیں الاعتقاد ان لم یبلغ الی حد الجزم بمعنی انتفاء احتمال الجانب المخالف یسمى ظنا۔ اعتقاد اگر جزم کی حد تک نہ پہنچے، یعنی جانب مخالف کا احتمال پورے طور سے منتفی نہ ہو بلکہ احتمال مرجوح باقی ہو، یسمى ظنا، تو اسے ظن کہا جاتا ہے۔ فہو قسم منہ، تو ظن یہ تصدیق کی ایک قسم ہے۔ وَإِن بلغ إِلَى ذَلِكَ الْحَدِّ، اور اگر اعتقاد اس حد تک یعنی جزم کی حد تک پہنچ جائے کہ جانب مخالف کا کوئی احتمال باقی نہ رہے، فَإِمَّا أَلَّا يُطَابِقَ الْواقعَ، تو یا تو وہ اعتقاد واقع کے مطابق نہ ہوگا، یسمى جہلاً مرکباً، تو اسے جہل مرکب کہا جاتا ہے، اور یطابق الواقع، یا وہ اعتقاد واقع کے مطابق ہوگا، فَإِمَّا أَن يَزُولَ بِأَمْرٍ، تو وہ اعتقاد یا تو کسی امر سے زائل ہو جائے گا، مثلا شک پیدا کرنے والے کے شک پیدا کرنے سے زائل ہو سکتا ہو، فیسمى تقلیداً، تو اسے تقلید کہا جاتا ہے، او لا یزول، یا
وہ اعتقاد کسی مشکک کی تشکیک سے زوال کو قبول نہ کرے گا، فیسمى یقیناً، تو اسے یقین کہا جاتا ہے۔ تو یہ چاروں قسمیں تصدیق کی قسمیں ہوئیں۔ اسی طرح تصور کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ اسی طرح اولاً تصور کی بھی 4 قسمیں ہیں، کیونکہ اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہو لیکن راجح طور پر نہ ہو بلکہ مرجوح طور پر ہو، نسبت خبریہ کا اعتقاد مرجوح ہو تو اسے وہم کہا جاتا ہے، اور یہ تصور کی ایک قسم ہے۔ اور اگر دونوں جانب کا احتمال برابر ہو، یعنی نسبت خبریہ کا اعتقاد تو ہے لیکن دل جانب موافق کو اتنا ہی قبول کرتا ہے جتنا جانب مخالف کو قبول کر رہا ہے، یعنی دونوں جانب کا احتمال برابر ہے تو اسے شک کہتے ہیں۔ یہ بھی تصور کی ایک قسم ہے۔ اور اگر نسبت خبریہ کی تکذیب ہو تو اسے انکار کہتے ہیں، اور یہ بھی تصور کی ایک قسم ہے۔ اور اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد تو ہے لیکن دل جانب موافق اور جانب مخالف کسی کو بھی قبول نہیں کر رہا ہے، یعنی راجح اور مرجوح کے بغیر اور تکذیب کے بغیر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہے تو اسے تخیل کہتے ہیں۔ تو یہ چاروں تصور کی قسمیں ہیں۔ تصور کی مزید بھی قسمیں ہیں جو مناسب موقع پر بیان کی جائیں گی۔ تو اس گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ مصنف علیہ الرحمہ کے نزدیک اور حکماء کے نزدیک اذعان و اعتقاد یہ علم و ادراک کی ایک قسم ہے، کہ علم و ادراک کی 2 قسمیں ہوئیں، ایک کو تصور سازت کہتے ہیں اور دوسرے کو تصدیق یعنی اذعان و اعتقاد کہتے ہیں۔ تو مصنف اور حکماء یہ مانتے ہیں کہ اذعان و اعتقاد یہ علم و ادراک کی ایک قسم ہے۔ شارح علیہ الرحمہ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اذعان و اعتقاد کا علم و ادراک کی جنس سے ہونا، یعنی علم و ادراک کی ایک قسم ہونا، یہ متفق علیہ نہیں ہے مناطقہ کے نزدیک، بلکہ یہ مختلف فی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ اور حکماء کے نزدیک اذعان و اعتقاد یہ علم و ادراک کی ایک قسم ہے، علم و ادراک کی جنس سے ہے، مگر بعض محققین مثلا سید ہروی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اذعان و اعتقاد یہ علم و ادراک ہیں ہی نہیں، یعنی علم و ادراک کی جنس سے نہیں ہے، علم و ادراک کی ایک قسم نہیں ہے۔ ان محققین کا کہنا یہ ہے کہ علم ایسی صفت کو کہتے ہیں جس سے شے کا انکشاف ہو جائے، جس سے شے کا انکشاف ہو اسے علم کہتے ہیں، جبکہ اذعان و اعتقاد سے شے کا انکشاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ اذعان و اعتقاد تو شے کے انکشاف کے بعد آدمی کے نفس کو، آدمی کے دل کو عارض ہوتا ہے۔ تو اذعان و اعتقاد سے شے کا انکشاف نہیں ہوتا، بلکہ انکشاف کے بعد آدمی کے دل کو ایک دوسری کیفیت عارض ہوتی ہے جسے اذعان و اعتقاد کہا جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے علم کے بعد
آدمی کے دل کو خوشی لاحق ہوتی ہے، یا کسی چیز کے علم کے بعد آدمی کے دل کو غم کی کیفیت لاحق ہوتی ہے۔ جیسے کسی آدمی کو کسی نعمت کے ملنے کا علم ہو تو اس علم کے بعد اسے خوشی کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی قریبی کے انتقال کا علم ہو تو اس علم کے بعد اسے غم کی کیفیت لاحق ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ علم و ادراک کے بعد خوشی یا غم کی کیفیت آدمی کے دل کو لاحق ہو رہی ہے۔ تو خوشی اور غم کی اس کیفیت کو علم و ادراک نہیں کہتے ہیں، بلکہ خوشی اور غم کی یہ کیفیت تو علم و ادراک سے ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک اسی طرح شے کے علم و ادراک کے بعد اذعان و اعتقاد کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو جیسے خوشی اور غم کی کیفیت علم و ادراک نہیں ہے، ایسے ہی اذعان و اعتقاد بھی علم و ادراک نہیں ہوگا۔ شارح علیہ الرحمہ بعض محققین کے اس قول کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ قول اگرچہ ایسے محققین سے منقول ہے جن کی طرف عقیدت کے ساتھ انگلیاں اٹھتی ہیں اور جو بڑے ہی لائق ادب و احترام مانے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان محققین کا اذعان و اعتقاد کو علم و ادراک نہ ماننا ایک فحش غلطی ہے۔ اس لیے کہ علم و ادراک آخر نام کس چیز کا ہے؟ علم و ادراک نام ہے منشأ انکشاف کا، یعنی جس چیز کے ذریعے شے کا انکشاف ہو جائے اور ذہن کے نزدیک اس شے کا امتیاز ہو جائے، اس کا نام ہے علم و ادراک۔ تو علم و ادراک نام ہے منشأ انکشاف کا اور امتیاز ذہنی کا۔ اب اگر اذعان و اعتقاد سے شے کا انکشاف ہوگا تو اذعان و اعتقاد علم و ادراک ہوگا، اور اگر اذعان و اعتقاد سے شے کا انکشاف نہ ہو تو پھر اذعان و اعتقاد علم و ادراک نہیں ہوگا۔ اور جب ہم اپنے وجدان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات مخفی نہیں رہتی ہے کہ اذعان و اعتقاد سے شے کا صرف انکشاف ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ انکشاف تام ہوتا ہے۔ تو جب اذعان و اعتقاد سے شے کا انکشاف ہوتا ہے اور علم نام ہی ہے اس چیز کا جس کے ذریعہ شے کا انکشاف ہو جائے، تو اذعان و اعتقاد کا علم و ادراک ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اور اگر کوئی اذعان و اعتقاد کو علم و ادراک نہ مانے تو یہ بات فہم سے بالاتر ہے۔ نیز تصدیقات الہیہ یہ انسانی کمالات ہیں، یعنی اگر انسان کو واجب تعالی سے متعلق امور کی تصدیق حاصل ہو، اس طور سے کہ مثلا اللہ تعالی عالم ہے، قادر ہے وغیرہ، تو وہ انسان کامل ترین انسان کہلاتا ہے۔ اور اگر اسے واجب تعالی سے متعلق امور کی تصدیق حاصل نہ ہو تو کاملیت تو درکنار، وہ جانوروں کے مثل ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تصدیقات الہیہ یہ انسان کے لیے کمالات کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان تصدیقات الہیہ کا
انسان کے حق میں کمال ہونا یہ انکشاف ہی کی بنیاد پر ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کامل ہوتا ہے انکشاف کی بنیاد پر، کشف کی بنیاد پر. اب اگر کشف اور انکشاف علم و ادراک نہ ہو تو لازم آئے گا کہ انسان کامل ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس علم و ادراک ہے ہی نہیں، اور یہ ناممکن اور محال ہے. تو معلوم ہوا کہ انکشاف ہی اذعان و اعتقاد ہے. معلوم ہوا کہ اذعان و اعتقاد ہی علم و ادراک ہے، اور اذعان و اعتقاد یہ علم و ادراک کی جنس سے ہے. اب آپ شارح کی عبارت دیکھیں، کہتے ہیں ثم قد يذهب الى بعض الاوهام ان الاذعان ليس بادراك بمعنى انه ليس منشأ للانكشاف بل هو من عوارض الادراك كحصول السرور والغموم للنفس فهو من كيفيات نفسانية اخرى سوى الادراك. پھر بعض اوہام اس طرف گئے ہیں، یعنی بعض لوگوں کا موقف یہ ہے. پھر بعض اوہام اس طرف گئے ہیں کہ اذعان و اعتقاد علم و ادراک نہیں ہے، بئی معنی کہ وہ منشأ انکشاف نہیں ہے بلکہ علم و ادراک کے عوارض میں سے ایک عارض ہے. کا حصول السرور والغموم للنفس، جیسے آدمی کے دل کو علم و ادراک کے بعد خوشی اور غم کی کیفیت حاصل ہونا. فہو من کیفیات نفسانیت اخرى سوى الادراک، کیونکہ خوشی اور غم کا یہ حصول یہ علم و ادراک کے علاوہ دیگر کیفیات نفسانیہ میں سے ہے. تو اسی طرح اذعان و اعتقاد بھی چونکہ علم و ادراک کے بعد حاصل ہونے والی ایک کیفیت ہے تو وہ علم و ادراک نہیں ہے. شارح کہتے ہیں وَهَذَا الْكَلَامُ وَإِنْ صَدَرَ عَنِ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَنْعَقِدُ عَلَيْهِمُ الْأَنَامِلُ بِالْاعْتِقَادِ، اور یہ قول اگرچہ ایسے لوگوں سے صادر ہوا ہے جن کی طرف انگلیاں اعتقاد کے ساتھ مڑا کرتی ہیں، اٹھا کرتی ہیں، لیکنہ غلط فاحش، لیکن یہ ایک کھلی ہوئی غلطی ہے، ایک فحش غلطی ہے. فإن الادراک عبارۃ عن منشأ الانکشاف والامتیاز للذہن، کیونکہ علم و ادراک نام ہے منشأ انکشاف کا اور امتیاز ذہنی کا. وفی الاعتقاد کشف تام للمحکی عنہ الواقعی عند المعتقد، اور اذعان و اعتقاد میں معتقد کے نزدیک محکی عنہ واقعی کا کشف تام ہو جاتا ہے. کما یظہر لمن لہ بصیرۃ بالرجوع الی الوجدان، جیسا کہ ہر اس شخص پر یہ بات ظاہر ہے جسے وجدان کی طرف رجوع کرنے کی بصیرت حاصل ہو. کیفا وکمالات الانسان ہی التصدیقات الالہیۃ، اور ایسا کیوں کرنا ہو، یعنی اذعان و اعتقاد علم و ادراک کیوں کرنا ہوگا جبکہ انسانی کمالات تصدیقات الہیہ ہیں. وانما کمالیتها بالنظر الى الکشف التام، اور تصدیقات الہیہ کی کمالیت کشف تام کی طرف نظر کرتے ہوئے ہی ہے. یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض محققین نے جو یہ کہا ہے کہ الاذعان لیس بادراک، کہ اذعان ادراک نہیں ہے، علم و ادراک نہیں ہے، یہاں ان محققین نے ادراک سے مطلق علم مراد نہیں لیا ہے، بلکہ یہاں ادراک سے علم تصوری مراد لیا ہے، ادراک تصوری مراد لیا ہے، کشف تصوری مراد لیا ہے. سمجھیے گا اچھی طرح.
یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بعض محققین نے جو یہ کہا ہے کہ اذعان ادراک نہیں ہے، تو یہاں ادراک سے مطلقاً علم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ادراک سے مراد ہے ادراک تصوری، علم تصوری، کشف تصوری۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ اذعان و اعتقاد جو کہ علم ہے، ادراک ہے، کشف ہے، یہ اذعان و اعتقاد کشف تصوری نہیں ہے، علم تصوری نہیں ہے، ادراک تصوری نہیں ہے۔ بعض محققین جو یہ کہتے ہیں کہ اذعان و اعتقاد ادراک نہیں ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ اذعان و اعتقاد ادراک تصوری نہیں ہے، علم تصوری نہیں ہے، کشف تصوری نہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اذعان و اعتقاد یہ علم تصوری نہیں ہے بلکہ علم تصدیقی ہے، کشف تصوری نہیں ہے بلکہ کشف تصدیقی ہے، ادراک تصوری نہیں ہے بلکہ ادراک تصدیقی ہے۔ تو ان محققین کی بات بھی صحیح ہو جائے گی اور کوئی اختلاف بھی لازم نہیں آئے گا۔ تو شارح کہتے ہیں کہ اگر یہاں ادراک سے علم تصوری مراد ہو اور کشف تصوری مراد ہو، ادراک تصوری مراد ہو، تو کشف تصوری، علم تصوری، ادراک تصوری مراد لینے سے ان محققین کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ تب تو یہی ہمارا بھی مذہب ہے، ہمارا بھی موقف تو یہی ہے، حکما اور مصنف کا موقف بھی تو یہی ہے کہ اذعان و اعتقاد یہ علم تصوری نہیں ہے بلکہ علم تصدیقی ہے، جبکہ یہ بعض محققین مصنف اور حکما کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو مخالفت کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ادراک سے ادراک تصوری یا علم تصوری، کشف تصوری نہیں مراد لیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ مراد لیا ہے تب تو یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی اختلاف کرنے سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہی تو ہمارا بھی کہنا ہے۔ اور اگر انہوں نے ادراک سے جن سے ادراک مراد لیا ہے، جن سے علم مراد لیا ہے، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اذعان و اعتقاد یہ جن سے علم سے نہیں ہے، جن سے ادراک سے نہیں ہے، تو اختلاف باقی رہے گا حکما اور مصنف اور ان محققین کے درمیان، لیکن ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہوگا، اس لیے کہ اذعان و اعتقاد جن سے ادراک سے ہے، جن سے علم سے ہے، اور یہ بالکل ظاہر و باہر ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں نعم ھذا الکشف نوع مباین للکشف التصوری، ہاں یہ کشف یعنی اذعان و اعتقاد کشف تصوری سے الگ ایک چیز ہے۔ کشف تصوری سے مراد ہے علم تصوری، ادراک تصوری، کیونکہ اذعان و اعتقاد یہ تو کشف تصدیقی ہے۔ ہاں یہ کشف یعنی اذعان و اعتقاد، یعنی اذعان و اعتقاد سے جو کشف حاصل ہوتا ہے کشف تصدیقی، ہاں یہ کشف کشف تصوری سے الگ ایک قسم ہے۔ فإن كان مرادهم الاصطلاح فقط، تو اگر ان بعض محققین کی مراد فقط اصطلاح قائم کرنا ہے، الا ان العلوم التصدیقیۃ لیست بعلم بمعنی العلم التصوری، تو اگر ان محققین کا مقصد فقط اس بات پر اصطلاح قائم کرنا ہے کہ علوم تصدیقیہ یعنی اذعان و اعتقاد کہ علوم تصدیقیہ علم نہیں ہے، یعنی علم تصوری نہیں ہے، فلا ينفع البتہ، تو یہ چیز انہیں بالکل فائدہ نہ دے گی، اس لیے کہ تب تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے، تو پھر اختلاف کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ وَإِن كَانَ مُرَادُهُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْعُلُومِ بِمَعْنَى مَنْشَئِ الْانْكِشَافِ مُطْلَقًا فَهُوَ بَاطِلٌ، اور اگر ان محققین کا مقصد یہ ہے کہ علوم تصدیقیہ یعنی اذعان و اعتقاد جن سے علم سے نہیں ہے، یعنی منشأ انکشاف ہی سے مطلقاً نہیں ہے، فہوا باطل، تو ان کا یہ کہنا، تو ان کا یہ مقصد باطل ہے۔ کیوں؟ ضرورت انہ بعد التصدیق سیم الیقین یحصل للذہن نور بہ یتجلی الامر الواقعی یقال له بالفارسیۃ بدانستن ولہ اسم فی کل لغۃ،
کیونکہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ تصدیق کے بعد، خاص طور سے یقین کے بعد، ذہن کو ایک ایسا نور حاصل ہوتا ہے جس سے امر واقعی روشن ہو جاتا ہے، اور اس نور کو فارسی زبان میں دانستن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہر زبان میں اس کا ایک نام ہے، جیسے ہماری زبان میں اسے جانکاری کہتے ہیں، سمجھ بوجھ کہتے ہیں۔ فَكَيْفَ يَخْرُجُ مِنْ جِلْسِ الْإِدْرَاكِ، تو جب اذعان و اعتقاد کے بعد ذہن کو ایک ایسا نور حاصل ہوتا ہے جس سے امر واقعی روشن ہو جاتا ہے، اور انکشاف ہی کا نام علم و ادراک ہے، تو پھر اذعان و اعتقاد جن سے علم و ادراک سے کیوں کر خارج ہو سکتا ہے؟ بلکہ تحقیق تو یہ ہے کہ علم و ادراک کا سب سے اعلی مرتبہ، انکشاف کا سب سے اعلی درجہ اذعان و اعتقاد ہی کی قسم ہے، کہ یقین یہ علم و ادراک کا سب سے بلند درجہ ہے، پھر جہل مرکب ہے، پھر تقلید ہے، پھر ظن ہے، اور جو علوم تصوری ہیں، جو کشف تصوری ہیں، ان کا درجہ سب سے نیچے ہے۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں بل التحقیق ان اقوى مراتب الانکشاف الیقین، بلکہ تحقیق تو یہ ہے کہ انکشاف کا سب سے قوی تر درجہ، علم و ادراک کا سب سے قوی تر درجہ یقین ہے، کیونکہ یقین میں جانب مخالف کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا ہے۔ ثم الجہل المرکب، پھر دوسرا درجہ جہل مرکب کا ہے۔ علم و انکشاف کے قوی تر درجات میں سے سب سے پہلا درجہ یقین کا ہے، اور دوسرا درجہ جہل مرکب کا ہے، کیونکہ جہل مرکب میں اعتقاد واقع کے مطابق تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جانب مخالف کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا۔ ثم التقلید، پھر تیسرا درجہ تقلید کا ہے، کیونکہ اس میں یقین تو حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ اعتقاد تشکیک مشکک سے زوال کو قبول کر سکتا ہے، اس لیے اس کا درجہ تیسرا ہے۔ ثم الظن، پھر چوتھا درجہ ظن کا ہے، کیونکہ اس میں جانب مخالف کا احتمال بطور مرجوح باقی رہتا ہے۔ اور یہ چاروں قسمیں کس کی ہیں؟ اذعان و اعتقاد کی ہیں، تصدیق کی ہیں۔ رہے علوم تصوری جن میں اذعان و اعتقاد نہیں ہوتا ہے، ان کا درجہ نیچے ہے، اور وہ علوم جن میں اذعان و اعتقاد نہ ہو، یعنی جو تصور کہلاتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم حصولی اور دوسرا ہے علم حضوری۔ تو علم حصولی اور علم حضوری یہ دونوں قوت کے لحاظ سے نچلے درجے کے علوم ہیں۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں والعلوم التصوریہ، تو یہاں علوم تصوریہ سے مراد ہیں علم حصولی۔ والعلوم التصوریہ من اضعف مدارج العلوم، اور علوم تصوری حصولی علوم کے کمزور تر درجات میں سے ہیں۔ ثم العلم الحضوری الذي جعله بعضهم العلم حقیقتا، پھر علم حضوری کمزور تر درجہ رکھتا ہے، جس علم حضوری کو بعض اہل علم نے علم حقیقی قرار دیا ہے۔ بعض اہل علم نے علم حضوری کو علم حقیقی قرار دیا ہے، حالانکہ یہ علوم کے نچلے درجات میں سے ہے۔ جن لوگوں نے علم حضوری کو علم حقیقی قرار دیا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ علم حقیقی وہی ہوگا جو معلوم کے
منتفی ہو جانے سے خود بھی منتفی ہو جائے، معلوم کے ختم ہو جانے سے خود بھی ختم ہو جائے. اور یہ شان صرف علم حضوری کی ہے، کیونکہ علم حضوری میں معلوم کی صورت ذہن میں حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ نفس معلوم یہ عالم و مدرک کے پیش نظر ہوتا ہے. تو علم حضوری میں نفس معلوم ہی عالم و مدرک کے پیش نظر ہوتا ہے. تو جب نفس معلوم ختم ہو جائے گی، نفس معلوم ختم ہو جائے گا تو خود عالم و مدرک بھی ختم ہو جائے گا، اور عالم و مدرک ختم ہو جائے گا تو اس کا علم بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے علم حضوری یہ علم حقیقی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علم حضوری یہ علوم کے کمزور ترین درجات میں سے ہے. کمزور ترین درجات میں سے کیوں ہے؟ اس کی وجہ شارح بیان کرتے ہیں کہ علم حضوری یہ کمزور ترین علم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حضوری میں قوت کشف نہیں ہوتی ہے. علم حضوری میں معلوم یہ پورے طور سے منکشف نہیں ہوتا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کوئی آدمی بھلے ہی اس کا شعور کامل ہو، وہ دوسری چیزوں کا علم جس طرح رکھتا ہے اپنے نفس کے بارے میں وہ اس طرح علم نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ بسیط ہے یا مرکب ہے، جوہر ہے یا عرض ہے، لیکن خود اپنے بارے میں اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بسیط ہے یا مرکب ہے، جوہر ہے یا عرض ہے. تو اگر آدمی کے نفس کو اپنی ذات کے علم کے بارے میں پورے طور سے انکشاف ہوتا تو وہ اپنے نفس کے بارے میں بھی اسی طرح علم رکھتا جیسے وہ دوسری چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے. شارح کہتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ لَيْسَ قُوَّةُ الْكَشْفِ، کیونکہ علم حضوری میں قوت کشف نہیں ہوتی ہے. الا ترى ان النفس مع کمال شعورها عندها لا تعلمها كما تعلم الاشیاء الاخرى. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آدمی کا نفس اپنے شعور کے کامل ہونے کے باوجود اپنے نفس کا ویسا علم نہیں رکھتا جیسا وہ دوسری چیزوں کا علم رکھتا ہے، کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نفس بسیط ہے یا مرکب، جوہر ہے یا عرض. تو اگر نفس کو اپنی ذات کے بارے میں پورے طور سے کشف ہوتا فَتَعْلَمُ نَفْسَهَا كَمَا تَعْلَمُ غَيْرَهَا بِالْجَوْهَرِيَّةِ وَالْعَرْضِيَّةِ وَالْبَسَاطَةِ وَالتَّرْكِيبِ، تو وہ اپنے نفس کا بھی جوہر، جوہریت، عرضیت، بساطت اور ترکیب کے لحاظ سے اسی طرح علم رکھتا جس طرح وہ دوسری چیزوں کا علم رکھتا ہے. فہذا اضعف مدارج العلوم، تو یہ یعنی علم حضوری علوم کا ایک کمزور ترین درجہ ہے. کما ان الیقین اقواها، جیسے کہ یقین یہ علوم کا سب سے قوی اور مضبوط درجہ ہے. تو جب اذعان و اعتقاد کے ذریعہ شے کا انکشاف حاصل ہو جاتا ہے اور انکشاف ہی در حقیقت علم ہے، تو پھر ان بعض محققین کا حکما کی مخالفت کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے. اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں فَمُخَالَفَتُهُمْ لِجَمَاهِرِ الْحُكَمَاءِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَبَدَاهَةٍ يَمُجُّهَا الْعَقْلُ السَّلِيمُ وَالْفَهْمُ الْمُسْتَقِيمُ. يَمُجُّهَا ڈال دینا، پھینک دینا، قبول نہ کرنا. تو ان بعض محققین کا کسی دلیل اور بداہت کے بغیر جمہور حکما کی مخالفت کرنا عقل سلیم اور فہم مستقیم کے نزدیک ناقابل قبول ہے. الا ان یقال، شارح علیہ الرحمہ الا ان یقال سے حکما اور ان بعض محققین کے درمیان تطبیق کی ایک صورت نکال رہے ہیں.
تطبیق کی صورت نکالتے ہوئے شارح یہ کہتے ہیں کہ بعض محققین نے جو یہ کہا ہے کہ اذعان و اعتقاد ادراک نہیں ہے، علم و ادراک نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ الاذعان لیس بادراک، اذعان ادراک نہیں ہے، تو بعض محققین نے جو یہ کہا کہ اذعان ادراک نہیں ہے، یہاں ادراک سے صورت حاصلہ مراد لی جائے، تو اب مطلب ہوگا کہ اذعان و اعتقاد یہ صورت حاصلہ نہیں ہے، شے کی صورت حاصلہ نہیں ہے، گو منشأ انکشاف ہیں۔ اذعان و اعتقاد علم تو ہیں، ادراک تو ہیں، منشأ انکشاف تو ہیں، لیکن ادراک بمعنی صورت حاصلہ نہیں ہے، تو ان بعض محققین کی بات بھی صحیح ہو جائے گی اور حکما سے مخالفت بھی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ صورت حاصلہ اس صورت کو کہتے ہیں جو خارج سے ذہن میں حاصل ہو۔ خارج میں کوئی چیز موجود ہے تو اس کی صورت جب ذہن میں حاصل ہوتی ہے تو اس حاصل ہونے والی صورت کو علم کہتے ہیں۔ تو خارج سے ذہن میں وہ صورت آتی کیسے ہے؟ خارج میں جو شے موجود ہے اس شے کو اس کے خارجی مشخصات اور اس کے خارجی مادے سے الگ کرتے ہیں۔ شے جو خارج میں موجود ہے اس کی صورت کو اس کے خارجی مشخصات سے اور اس کے خارجی مادے سے الگ کر کے پھر ذہن میں جو صورت حاصل ہوتی ہے اسے صورت حاصلہ کہتے ہیں، اسے علم و ادراک کہتے ہیں۔ اب خواہ اس شے کو خارجی مشخصات سے پورے طور سے مجرد کر لیا جائے یا ناقص طور پر مجرد کر لیا جائے، بہرحال شے کو اس کے خارجی مشخصات، اس کے خارجی تشخصات اور مادے سے الگ کر کے شے جب ذہن میں حاصل ہوتی ہے تو اسے صورت حاصلہ کہتے ہیں۔ اور اذعان و اعتقاد یہ صورت حاصلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ذہن میں اس صورت کے حاصل ہونے کے بعد جو نفس میں دل میں جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کو اذعان و اعتقاد کہتے ہیں۔ تو اذعان و اعتقاد کیفیت نفسانیہ کا نام ہے، صورت حاصلہ کا نام نہیں ہے۔ تو اگر بعض محققین نے جو یہ کہا ہے کہ اذعان ادراک سے نہیں ہے، تو اگر ادراک کو صورت حاصلہ کے معنی میں لے تو مطلب ہوگا اذعان و اعتقاد ادراک یعنی صورت حاصلہ نہیں ہے، تو یہ بات بالکل درست ہوگی کہ اذعان و اعتقاد صورت حاصلہ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ تو کیفیت نفسانیہ کا نام ہے۔ تو ان بعض محققین کی بات بھی درست ہو جائے گی اور حکما سے اختلاف بھی لازم نہیں آئے گا، اور یہ چیز مصنف کے لیے ضرر رساں بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مصنف نے علم کی جو تعریف کی ہے وہ صورت حاصلہ سے نہیں کی ہے، بلکہ مصنف نے علم کی تعریف کی ہے الحاضر عند المدرک سے۔ جو چیز مدرک کے نزدیک حاضر ہو اسے علم کہا جاتا ہے، خواہ وہ صورت ہو خواہ کیفیت ہو۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں الا ان یقال مرادهم من الادراک حصول الصورت بمعنی الصورت الحاصلہ۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ ان بعض محققین کی ادراک سے مراد حصول صورت یعنی صورت حاصلہ ہے تو پھر ان کی بات درست ہوگی اور حکما سے اختلاف بھی لازم نہیں آئے گا۔ ولا شک ان الاذعان لیس بصورت حاصلۃ للشیء وان کان منشأ للانکشاف، اور بلا شبہ اذعان و اعتقاد یہ شے کی صورت حاصلہ نہیں ہے اگرچہ منشأ انکشاف ہے۔ فإن الصورت عبارۃ عن الشیء الحاصل فی الذہن من الخارج بعد حذف المشخصات وتجردها عن المادۃ تجریدا تاما او ناقصا، کیونکہ صورت نام ہے اس چیز کا جو خارج سے ذہن میں حاصل ہو، اس شے کے خارجی تشخصات کو حذف کرنے کے بعد
اور اس شے کو اس کے مادے سے مجرد کرنے کے بعد خواہ کامل طور پر مجرد کیا جائے یا ناقص طور پر. والاذعان من الکیفیات النفسانیۃ الناشئۃ فیہا، جبکہ اذعان و اعتقاد ان کیفیات نفسانیہ میں سے ہے جو نفس میں پیدا ہوا کرتی ہیں. ثم هذا لا يضر المصنف، پھر یہ چیز مصنف کے لیے ضرر رساں بھی ثابت نہیں ہوگی. فإنه قال هو الحاضر عند المدرک، کیونکہ مصنف نے علم کی تعریف کرتے ہوئے الحاضر عند المدرک کہا ہے. وما اخذ لفظ الصورت فی التعریف، اور انہوں نے علم کی تعریف میں صورت کا لفظ اختیار نہیں کیا ہے، اخذ نہیں کیا ہے. تصدیق کی یہ بحث یہاں پر مکمل ہوتی ہے. آج کا سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام